راولپنڈی سازش کیس پاکستان کی تاریخ کا ایک اہم واقعہ ہے جو 1951 میں پیش آیا تھا۔ یہ پاکستان کی پہلی منتخب حکومت لیاقت علی خان کی حکومت کے خلاف فوج اور بائیں بازو کے سیاست دانوں کی جانب سے بغاوت کی ایک مبینہ کوشش تھی۔ پاکستان کے قیام کے چند سال بعد ہی ملک میں سیاسی عدم استحکام اور فوجی حلقوں میں حکومت کی کارکردگی پر عدم اطمینان بڑھ رہا تھا۔ خاص طور پر کشمیر جنگ کے حوالے سے بعض فوجی افسران حکومت کے فیصلوں سے ناخوش تھے۔ میجر جنرل اکبر خان اس سازش کے مرکزی کردار اور پاکستانی فوج کے چیف آف جنرل اسٹاف کشمیر میں اپنی جنگی حکمت عملی اور حکومتی حمایت کی کمی پر حکومت سے ناراض تھے۔ فیض احمد فیض معروف شاعر اور بائیں بازو کے ہمدرد سازش میں سویلین شریک تھے۔ سجاد ظہیر کمیونسٹ پارٹی آف پاکستان کے جنرل سیکریٹری، نسیم شاہنواز خان میجر جنرل اکبر خان کی اہلیہ، دیگر سینئر فوجی افسران اور بائیں بازو کے کارکنان بھی اس میں شامل تھے۔ سازش کا مقصد لیاقت علی خان کی حکومت کا تختہ الٹنا اور ملک میں ایک انقلابی حکومت قائم کرنا تھا۔ ان کا خیال تھا کہ حکومت بدعنوان اور نااہل ہے اور ملک کو صحیح سمت نہیں لے جا رہی ہے۔ سازش کا منصوبہ میجر جنرل اکبر خان کے گھر پر 23 فروری 1951 کو تیار کیا گیا۔ منصوبے میں وزیر اعظم لیاقت علی خان سمیت سینئر جرنیلوں کو گرفتار کر کے حکومت کا تختہ الٹنے کا مقصد تھا۔ اس سازش میں 11 فوجی افسران اور 4 سویلین شامل تھے، جن میں فیض احمد فیض اور میجر جنرل اکبر خان کی اہلیہ نسیم شاہنواز خان بھی شامل تھیں۔ 9 مارچ 1951 کو وزیر اعظم لیاقت علی خان نے قوم کے سامنے اس سازش کا انکشاف کیا۔ بتایا جاتا ہے کہ یہ سازش حکومت کو ایک مخبر یونس عسکر علی شاہ کے ذریعے معلوم ہوئی۔ میجر جنرل اکبر خان، فیض احمد فیض، نسیم شاہنواز خان اور دیگر فوجی و سویلین کرداروں کو گرفتار کر لیا گیا۔ حکومت نے اس مقدمے کی سماعت کے لیے ایک خصوصی ٹربیونل راولپنڈی کانسپائریسی اسپیشل ٹربیونل ایکٹ 1951 تشکیل دیا۔ یہ مقدمہ بند کمرہ عدالت میں چلایا گیا اور اس کی کارروائی آج تک خفیہ رکھی گئی ہے۔ جنوری 1953 میں ٹربیونل نے فیصلہ سنایا۔ میجر جنرل اکبر خان کو 12 سال قید جبکہ دیگر افسران کو چند سال کی قید سنائی گئی۔ فیض احمد فیض اور سجاد ظہیر کو 5 سال کی قید ہوئی۔ نسیم شاہنواز خان کو 2 سال کی قید کے بعد بری کر دیا گیا۔ جنرل ایوب خان کو 17 جنوری 1951 کو جنرل سر ڈگلس گریسی کی جگہ پاکستانی فوج کا کمانڈر ان چیف مقرر کیا گیا۔ جنرل گریسی پاکستان کے دوسرے اور آخری برطانوی کمانڈر ان چیف تھے۔ قائد اعظم محمد علی جناح کے بارے میں یہ تاثر پایا جاتا ہے کہ وہ ایوب خان کے سیاسی عزائم سے آگاہ تھے۔ ایک معروف حکایت کے مطابق قائد اعظم نے ایک بار ایوب خان کی فائل پر یہ حکم لکھا تھا کہ میں اس آرمی افسر ایوب خان کو جانتا ہوں، وہ فوجی معاملات سے زیادہ سیاست میں دلچسپی لیتا ہے، اس کو مشرقی پاکستان ٹرانسفر کیا جاتا ہے، وہ 1 سال تک کسی کمانڈ پوزیشن پر کام نہیں کرے گا اور اس مدت کے دوران بیج نہیں لگائے گا۔ اس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ قائد اعظم ایوب خان کی شخصیت اور ان کے سیاسی رجحانات کے بارے میں کوئی اچھی رائے نہیں رکھتے تھے اور انہیں فوج کے سیاسی کردار سے دور رکھنا چاہتے تھے۔ لیاقت علی خان نے ایوب خان کو کمانڈر ان چیف مقرر کرنے کے لیے کئی سینئر افسران کو نظر انداز کیا تھا۔ اس کی کئی وجوہات بتائی جاتی ہیں۔ یہ مانا جاتا ہے کہ لیاقت علی خان کو یہ تاثر دیا گیا تھا کہ ایوب خان ان کے سب سے زیادہ وفادار ہوں گے اور وہ سول حکومت کے ماتحت رہیں گے۔ اس وقت کے سیکریٹری دفاع اسکندر مرزا نے ایوب خان کی تقرری میں اہم کردار ادا کیا تھا اور انہوں نے لیاقت علی خان کو ایوب خان کی وفاداری کا یقین دلایا تھا۔ اسکندر مرزا کا ایوب خان کے ساتھ قریبی تعلق تھا اور انہوں نے لیاقت علی خان کو ایوب خان کی تقرری کے لیے قائل کیا۔ ابتدا میں بعض حلقوں کا خیال تھا کہ ایوب خان دیگر سینئر جنرلز کے مقابلے میں کم سیاسی عزائم رکھتے ہیں اور انہیں ایک سیدھے سادے فوجی کے طور پر دیکھا گیا۔ اس کے برعکس جنرل افتخار خان، جنہیں پہلے کمانڈر ان چیف بنائے جانے کا امکان تھا لیکن ایک ہوائی حادثے میں ان کا انتقال ہو گیا، کے بارے میں کہا جاتا تھا کہ وہ بہت سخت مزاج اور ممکنہ طور پر سیاسی طور پر زیادہ پرعزم تھے۔ لیاقت علی خان نے شاید ایوب خان میں ایک ایسا فوجی دیکھا جو ان کی حکومت کے لیے وفادار رہے گا اور فوجی مداخلت کا سبب نہیں بنے گا۔ 16 اکتوبر 1951 شام تقریباً صبح کے 4:30 بجے کمپنی باغ راولپنڈی قاتل سید اکبر بابرک، جو ایک افغان باشندہ تھا، جب لیاقت علی خان نے تقریر شروع کرنے کے لیے مائکروفون پر برادران ملت کہا تو سید اکبر نے ان پر 2 گولیاں فائر کیں جو ان کے سینے میں لگیں۔ فائرنگ کے فوری بعد
موجودہ پولیس اہلکاروں نے سید اکبر کو موقع پر ہی گولی مار کر ہلاک کر دیا۔ اس سے قاتل کا تعلق اور اس کے پیچھے محرکات ایک معمہ بن کر رہ گئے۔ لیاقت علی خان کو شدید زخمی حالت میں فوری طور پر قریبی کمبائنڈ ملٹری ہسپتال لے جایا گیا، جہاں ڈاکٹروں نے خون کی منتقلی بلڈ ٹرانسفیوژن کے ذریعے انہیں بچانے کی کوشش کی، لیکن وہ زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے شہید ہو گئے۔ ان کے آخری الفاظ مبینہ طور پر اللہ پاکستان کی حفاظت کرے تھے۔ قتل کے بعد کئی تحقیقاتی کمیٹیاں قائم کی گئیں، جن میں جسٹس محمد منیر اور جسٹس اختر حسین کی عدالتی تحقیقات اور اسکاٹ لینڈ یارڈ کی تحقیقات شامل ہیں۔ تمام تحقیقات نے یہ نتیجہ اخذ کیا کہ یہ ایک انفرادی قتل تھا، تاہم ان کے پیچھے کسی سازش کے امکان کو مکمل طور پر رد نہیں کیا گیا۔ ایک اہم موڑ اس وقت آیا جب اس کیس کے چیف تفتیشی افسر اسپیشل پولیس کے انسپکٹر جنرل اعتزاز الدین کراچی سے پشاور جاتے ہوئے ایک ہوائی حادثے میں ہلاک ہو گئے اور ان کے پاس موجود کیس کی اہم فائلیں بھی تباہ ہو گئیں۔ اس واقعے نے سازش کے شبہات کو مزید گہرا کر دیا۔ سرکاری طور پر سید اکبر کو افغانستان کے صوبہ خوست کے زدران قبیلے سے تعلق رکھنے والا ایک افغان باشندہ قرار دیا گیا۔ اس کے والد ایک ایسے تصادم میں مارے گئے تھے جس میں وہ افغان بادشاہ امان اللہ کے لیے لڑ رہے تھے، جس کے بعد ان کے خاندان کو پرسونا نون گراٹا ناپسندیدہ شخصیت قرار دیا گیا تھا۔ لیاقت علی خان کا قتل پاکستان کی نو آموز ریاست کے لیے ایک بہت بڑا دھچکا تھا اور اس کے دور رس منفی اثرات مرتب ہوئے۔ قائد اعظم محمد علی جناح کی وفات کے بعد لیاقت علی خان ہی وہ واحد مضبوط سیاسی شخصیت تھے جو ملک کو متحد رکھنے اور سیاسی استحکام فراہم کرنے کی صلاحیت رکھتے تھے۔ ان کے قتل سے پاکستان کی قیادت میں ایک بڑا خلا پیدا ہو گیا جس نے سیاسی بے یقینی کو جنم دیا۔ ان کے قتل نے پاکستان کی کمزور جمہوری بنیادوں کو مزید نقصان پہنچایا۔ ایک مستحکم جمہوری نظام کی بجائے ملک میں سیاسی بحران، ہنگامی حکومتیں اور بعد میں فوجی مداخلتوں کا ایک سلسلہ شروع ہو گیا۔ یہ واقعہ پاکستان میں جمہوریت کے فوت ہونے کا ایک اہم موڑ سمجھا جاتا ہے۔ ان کے بعد کوئی بھی رہنما ان کی طرح قومی سطح پر اتنی مضبوط پوزیشن حاصل نہیں کر سکا، جس کے نتیجے میں حکومتیں تیزی سے بدلنے لگیں اور سیاسی عدم استحکام بڑھ گیا۔ لیاقت علی خان کشمیر کے مسئلے کو حل کرنے کے لیے پرعزم تھے اور انہوں نے فوج کے سربراہ ایوب خان کو فوجی کارروائی کے ذریعے مسئلہ کشمیر حل کرنے کا حکم دیا تھا۔ ان کے قتل کے بعد کشمیر کے مسئلے پر پاکستان کی پالیسی کمزور پڑ گئی اور یہ تنازع حل طلب ہی رہا۔ ان کے قتل کے پیچھے اصل محرکات اور قوتیں آج تک ایک معمہ ہیں۔ یہ معاملہ پاکستان میں گہری سازشوں اور سازشی نظریات کو جنم دینے کا باعث بنا، جس نے حکومتی اداروں اور عوام کے درمیان بد اعتمادی کو فروغ دیا۔ یہ شبہات عام ہیں کہ اس قتل کے پیچھے ملکی یا غیر ملکی عناصر کی سازش ہو سکتی ہے جو ان کی پالیسیوں یا ان کے ملک کو مضبوط بنانے کے ارادوں سے خوش نہیں تھے۔ پاکستان مسلم لیگ جو قیام پاکستان میں اہم کردار ادا کر چکی تھی، لیاقت علی خان کی شہادت کے بعد اپنی مضبوطی برقرار نہ رکھ سکی اور کمزور پڑتی چلی گئی۔ لیاقت علی خان کا قتل پاکستان کی تاریخ کا ایک ایسا المناک باب ہے جس کے اثرات آج تک محسوس کیے جاتے ہیں اور یہ ملک کی سیاسی تاریخ میں ایک حل طلب سوال بنا ہوا ہے۔ لیاقت علی خان کے قتل کے بعد خواجہ ناظم الدین نے پاکستان کے دوسرے وزیر اعظم کے طور پر عہدہ سنبھالا۔ خواجہ ناظم الدین کا وزیر اعظم بننا بڑی غلطی تھی، انہیں گورنر جنرل ہی رہنا چاہیے تھا۔ گورنر جنرل کا عہدہ آئینی طور پر ایک علامتی حیثیت رکھتا تھا، جبکہ وزیر اعظم کے پاس حقیقی انتظامی اختیارات تھے۔ جب خواجہ ناظم الدین گورنر جنرل تھے، انہوں نے لیاقت علی خان کی حکومت کو مکمل سیاسی حمایت فراہم کی اور حکومتی امور میں غیر جانبدار رہے۔ ان کے وزیر اعظم بننے سے گورنر جنرل کا عہدہ غلام محمد کو ملا، جو ایک بیوروکریٹ تھے، اپنی جسمانی کمزوریوں کے حوالے سے مشہور تھے۔ ان کی صحت بتدریج خراب ہوتی جا رہی تھی اور انہیں کئی عارضے لاحق تھے۔ ان سب کے باوجود وہ سیاسی معاملات میں عمل دخل دیتے رہے اور اپنے سیاسی مفاد کے لیے آئین سازی میں رکاوٹ رہے۔ یہ ایک ایسی مثال قائم ہوئی جس نے ملک میں سیاسی عدم استحکام کو بڑھایا۔